وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ان خوبصورت ایام میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے کہ جو ہی چاند نظر آئے چاند کو دیکھ کے دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، برکت والا یہ چاند ہو، ایمان کی اور سلامتی اور اسلام کی بلندی کا یہ چاند ہو۔ جامع ترمذی کی یہ روایت اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرے، تجھے پسند آ جائے۔ دلال الجنہ کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں غیر ضالین ولا مضلین۔ اے اللہ اس مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کرے نہ کوئی ہمیں گمراہ کرے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہی چاند نظر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاند کو دیکھ کے دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، اکثر فیہن من التہلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمدللہ من التحمید۔ اور تیسرا کام، جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ ابن حبان کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے، ویوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، خصوصاً 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو ان خوبصورت ایام میں 5واں کام جو کرنے والا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کیجیے، 7 دن میں کر لے، 10 دن میں کر لے، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ کو سورۃ الفاتحہ سے لے کے آل عمران مکمل کر لے، 2 ذی الحجہ کو سورۃ النساء سے شروع کر کے سورہ مائدہ مکمل کر لے، 3 ذی الحجہ کو سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لے، 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کے سورۃ اسراء تک مکمل کر لے، 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ النور تک پڑھ لے، 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے شروع کرے اور سورۃ فاطر مکمل کر لے، 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے شروع کرے اور سورۃ حدید کو مکمل کر لے، 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل کر لے، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ ہے، کثرت سے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے۔ 10 ذی الحجہ کو ویسے ہی قربانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا دن۔ ایک چھٹا کام بھی کرنے والا ہے، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے۔ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں، حلاوت محسوس کریں۔ آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے، میں قیامت اس کا سفارشی بن جاؤں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ کو پڑھ لے تو اس کے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے۔ آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیے۔ ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھیے،
یہ تو ایام ایسے مبارک ہیں، کم از کم ان ایام میں تو یہ ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا، اور اگر پابندی سے پڑھے جنت میں گھر بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی دعا کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کا کبھی فکر نہیں ہوا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہے جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت، دعا تو ہر جہت میں نفع دیتی ہے۔ آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، بندہ دعا کرتا ہے، یہ بلائیں اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتے ہیں، ان بلاؤں کو اللہ ذوالجلال زمین پر اترنے ہی نہیں دیتے اس دعا کی وجہ سے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پیارا عمل یہ ہے کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دیں، کسی کی مصیبت دور کر دیں، کسی کا قرض ادا کر دیں، کسی کی بھوک کو ختم کر دیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام میں دیکھیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی افطاری کا اور سحری کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھیے جو مقروض ہے، نمازی ہے، لوگ ان کے قرض ادا کیے، بیمار ہیں ان کا علاج کروا دیجیے، کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایفرٹس لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے رحیق المختوم سے پانی پلائیں، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ ذوالجلال اسے جنت کے خوشے کھلائیں گے، جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اسے جنتی لباس پہنائے۔ ایک نیا کام کرنے والا ہے کہ کثرت سے صدقہ کیجئے۔ صدقہ تو انسان کے سچے مومن ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے، حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے۔ یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2 فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کے مال کی بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں فرشتے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کیا کرو، معاشرتی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کرو۔ فتنوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے پانی آگ پہ ڈالے تو آگ ختم ہو جاتی، صدقہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ برکت کا باعث۔ چارپائی پہ بھی موت آتی ہے اور بری موت بھی لوگوں کو آتی ہے، اللہ سب کو اچھی موت عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ بری موت سے بچاتا ہے تو صدقہ بچاتا ہے۔ انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا یہ صدقہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا قبر سے نکلے گا تو دھوپ میں نہیں، سورج کی تپش نہیں، صدقہ اس کے لیے سائبان، امبریلا اور چھتری بن جائے گا، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا۔ آدھی کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ 10 تاریخ کو ایک کام اور کرنے والا ہے، قربانی کرے۔ صلی لربک وانحر، عید کی نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہر گھر پر قربانی ہے، یہ سنت، بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔